نکاح تو ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، طلاق ہو گئی، اب عورت کتنی عدت کتنی گزارے؟ کوئی عدت نہیں. اگر یعنی میاں بیوی ملے نہیں تھے، خلوت صادقہ بھی نہیں تھے، کچھ نہیں. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، تو 3 طلاقیں دینے کے بعد حنفی مسلک میں اس کے رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بلکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ تمام ائمہ اربعہ جو ہے، چاروں امام کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہیں. فقط ایک اہل حدیث علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ 3 ایک وقت میں ایک ہوتی ہے، ورنہ اس پر پوری امت نے، جمہور امت نے فتویٰ نہیں دیا. ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. تو حضور سخت ناراض فرمایا، کیا کہتے ہیں؟ میں موجود ہوں، لوگ مسئلہ بھی نہیں پوچھتے اور غلطیاں کرتے. تو اگر وہ 3 ایک تھی تو حضور کی ناراض ہونے کی وجہ، اس کو کہہ دیتے ایک ہے بھائی جاؤ رجوع کر لو. تو حضور نے بھی 3 کو 3 ہی سمجھا. میرے والد نے میری شادی میری مرضی کے بغیر ایک جگہ طے کر دی ہے. میں بار بار استخارہ کرتا ہوں، شادی کے لیے دل مطمئن نہیں ہوتا تو خود بخود رک جائے گا، تم جھگڑے میں نہ پڑو، بس استخارہ کر کے چھوڑ دو اللہ پر. اگر استخارے کے بعد دل مطمئن نہ ہو تو معنی یہ ہے کہ وہاں شادی نہ کرو. ہندوستان کے حالات واقعی بہت خراب ہیں. اللہ ہندوستانی مسلمانوں پہ، کشمیری مسلمانوں پہ، فلسطینی مسلمانوں پہ رحمتیں فرمائیں. اور ہم بے بس ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا جو ایسے مسائل میں کھڑا ہو سکے. تو اس لیے بس رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں، اور ہر مسجد میں دعائے قنوت نادرہ پڑھ کے دعا مانگیں تاکہ اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو ہلاک و برباد کرے. نظر بد کے بارے میں لاحول پڑھا کریں. میرے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ابو بکر کے نام اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہو، بڑے بدقسمت ہو. ابو بکر تو سب سے بڑا ساتھی ہے حضور کا. بیت الخلاء میں یا نہانے کے دوران گھر والے کوئی بات پوچھیں جواب دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں. جب ہم قرآن پڑھ کے حضور کی پوری امت کو بخشیں، انشاءاللہ سب کو اللہ ثواب دیں گے. پاکستان سے آئے مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے. بہرحال اگر امام صاحب آتے ہیں، ان کا گھر جو ہے وہ 40 کلومیٹر ہے تو مسافر نہیں بنتے، نماز پوری پڑھیں گے. 78 کلومیٹر ہو تو پھر مسافر بنتے ہیں. قرآن مجید قبرستان میں اونچی آواز سے نہ پڑھیں. کل انشاءاللہ ہماری بخاری شریف کا ختم ہے، اللہ قبول فرمائے. میری ہمشیرہ اور بیوی کا مکے میں جھگڑا ہوا، دونوں کو اللہ توبہ کی توفیق دے اور اصلاح کی توفیق دے. امداد حسین مستوئی بلوچستان سے سلام کہتے ہیں، وعلیہ السلام. میرے والد پہ بہت قرض ہے، ان کو کہیں کہ استغفار زیادہ پڑھیں. اگر اس شوق سے یا رسول اللہ کہہ دے، حاضر ناظر کا عقیدہ بھی نہ ہو پھر بھی جائز نہیں. حاضر ناظر کا عقیدہ ہو پھر تو کافر ہو جائے گا. بہرحال کہتے ہیں جی احمد رضا خان کے قرآن کا جو ترجمہ لکھا ہے اس میں کہتے ہیں کہ میلاد کا حکم ہے. گزارش یہ ہے کہ کون سی آیت ہے جس میں میلاد کا حکم ہے؟ تم باقی قرآن بھی اٹھا کے دیکھ لو نا. وہ تو تھا ہی بریلوی بیچارہ، ساری زندگی میلاد ہی کرتا رہا. اللہ مغفرت کرے، ہم تو دعا نہیں کرتے. یا رسول اللہ اگر کہے، بہتر یہی ہے کہ حرف یا ندا کے لیے ہوتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ لگایا جاتا ہے. یا اللہ، یا رحمان، یا رب البیت، پھر اسی لیے رسول کے ساتھ نہ لگائے. ایک لڑکی اچھی پڑھی لکھی ہے، 3 رشتے آ رہے ہیں، استخارہ کرے، جس کے لیے خیر ہو اس کے ساتھ نکاح کر لے. عقیقے کے لیے بکرا بکری بھیڑ دمبا سب جائز ہے. میں نے شراب پینا چھوڑ دیا ہے اور توبہ بھی کر لی ہے، اللہ آپ کو توبہ پہ قائم رکھے. دودھ کا وزن کر سکتے ہیں، جب بندے کا کر سکتے ہو تو دودھ کا کیوں نہیں کر سکتے؟ آج کل تو گائے بکری کا بھی وزن کر کے بیچتے ہیں کہ کتنا وزن ہے، تو دودھ تو اس کے اندر ہوتا ہے، وہ تو وزن ہو گیا. ایسے پتہ نہیں کہاں سے مسئلے گھڑتے ہیں یہ لوگ. مجھ سے بد نظری نہیں جاتی، لاہور زیادہ پڑھو.
ایک عورت سے میرا نکاح ہونے والا تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، تو اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے دعا کرو، معاف کر دو تو اچھی بات ہے۔ بالغ بچی سپیکر پہ آ کے نعت نہیں پڑھ سکتی۔ میرے 2 چچا ہیں، دونوں کی بیٹیاں ہیں۔ میرے والد جس چچا کی بیٹی سے نکاح، میری خواہش استخارہ کرو بس، پھر آپ اس کے بعد اپنے والدین کی بات مانو۔ کہتے ہیں جی کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت بلال حضور کی سواری کی لگام پکڑ کے جنت میں جائیں گے۔ یہ تو نہیں ہے، تو کسی مولوی نے ویسے بطور بات سمجھائی تھی، بھی خادم تو آگے چلتے ہیں نا، یہ نہیں ہے کہ واقعی حضور سوار ہوں گے اور خطرہ ہوگا کہ سواری بھاگ نہ جائے تو بلال نے رسی پکڑی ہوئی ہوگی۔ شیعہ کا جنازہ نہ پڑھا کریں۔ اگر کوئی آدمی جرابوں پہ مسح کرتا ہے تو حنفی مسلک میں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مسح جائز ہے لیکن چمڑے کے موضع پر۔ جہاں مکہ ٹاور ہے، یہاں حضرت ابوبکر کا مکان تھا، یہ تو اتنی بڑی جگہ ہے کہ یہاں 1000 مکان تھا، تو صرف حضرت ابوبکر کیسے ہو گیا؟ بدر جاتے ہوئے راستے میں کنویں ہیں، ٹھیک ہے، سب کنویں استعمال کریں۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کے اسپیکر کی آواز ان سے کہیں کہ مزید ٹھیک کریں، پیچھے عورتوں کو آواز نہیں جاتی۔ خانہ کعبہ پر کاغذ پر نام لکھ کے یا کعبے پہ لکھنا ناجائز ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ کسی آدمی یا پیر کی قبر کسی کی بھی نہیں چوم سکتے، نبی کی قبر بھی نہیں چوم سکتے۔ طواف میں قرآن پڑھنا افضل ہے یا تیسرا کلمہ پڑھیں؟ طواف میں بے پردہ عورتوں کی دوسروں پر تو لعنت نہیں ہوتی، ان کو بھی چاہیے کہ وہ کپڑا اپنے چہرے کے آگے ڈال کے رکھیں۔ عورتوں کے اگر ایام حیض ہے تو وہ مسجد کے اندر بھی نہیں آ سکتی، طواف کا کیا معنی؟ لڑکی کی شادی میں لڑکی والوں سے کھانا، زبردستی کھانا منع ہے، وہ خوشی سے کھلاتے ہیں، ان کی مرضی۔ مسجد میں بھی ذکر بالجہر نہ کریں تاکہ دوسروں کی عبادت میں خلل نہ آئے۔ روضہ رسول اللہ پر جا کے مسجد نبوی میں قرآن سنائیں، روضے پر تمہیں 2 منٹ نہیں کھڑے ہونے، تم وہاں کھڑے ہو کے قرآن پڑھو گے۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد کوئی تلبیہ نہیں ہوتا، جب تلبیہ نیت کی جاتی ہے اس وقت پڑھا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، اور جب آپ حرم میں آتے ہیں تب آپ شروع کرتے ہیں، کعبے پہ نظر پڑتی ہے تو لبیک بند ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامت عن کل اثم والغنیمت عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا حیا الا ہدیتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین۔ لا تجعلنا وزغة للمازغین، لا تجعلنا عقدة للآکلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت
حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ، علماء کی حفاظت فرما یا اللہ، پاکستان کی حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، برما میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم